سائننگ سیریمنی جو بہت ایک خوش آئند بات ہے. اس کے بعد چیف منسٹر صاحب اور گورنر صاحب کی میٹنگ ہوئی اور وہاں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلایا گیا اور یہ جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس کو کہا گیا کہ کیا جائے ٹرانسفر 2100 ایکڑ زمین جو کہ کراچی کے کچھ جو ری لوکیٹ ہوئی ہیں شاپنگ سینٹرز کو 4 کے قریب ان کو دی جائے. اور اس میں ایم کیو ایم بہت دیر سے یہ بات اس پر کر رہی تھی. تو ایک تو یہ کہا گیا اور جیسے آسما نے بھی کہا کہ لیاری ایکسپریس وے کے حوالے سے کچھ فنڈنگ کی بات تھی اس پر بھی کچھ فیصلے ہوئے. تو ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے آج کراچی میں. جی آج نہیں، میں تو سمجھتی ہوں ایور سنس دس ہول ایپیسوڈ اسٹارٹڈ ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور اگر کوئی اعتراضات ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ سب اسی پروسیس کا حصہ ہے اور اسی وجہ سے صدر مملکت خود کراچی شہر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کی خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور خود سپروائز بھی کر رہے ہیں. ایک کوشچن میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے کہا مفاہمت کی سیاست اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ایم کیو ایم کو آپ نے کہا کہ ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمیشہ ابتدا آپ کی وہ وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا صاحب کچھ ایسے بیانات دیتے ہیں پھر مشتعل ہو جاتے ہیں دونوں جانب کی لیڈرشپ اور پھر منانے کا سلسلہ جو ہے وہ آگے جاتا ہے. تو ذوالفقار مرزا صاحب کی جو تبدیلی کا مطالبہ تھا کہ اس پہ کچھ غور کیا گیا؟ نہیں، دیکھیے جہاں تک اشتعال انگیزی کا تعلق ہے تو یہ ایک ذوالفقار مرزا صاحب کی جانب سے نہیں، ایم کیو ایم کی طرف سے بھی بہت سے ایسی باتیں ہوئی ہیں جس سے ہمارے لوگوں کو اشتعال پیدا ہوا ہے، لیکن ہم نے کبھی ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب نے جو بات کی تھی ان کی سرزنش کی گئی. پریزیڈنٹ صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں بغیر کسی ایمبیگوٹی کے ابہام پیدا کیے ہوئے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کے کوئی بیانات نہیں دیں گے. انہوں نے ان کے ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے کہ اور ذوالفقار مرزا تم بھی کوئی ایسے بیان نہیں دو گے جس سے ہمارے اتحادی ہم سے ناراض ہو جائے. جی ہاں، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا تھا. واپس آتے ہیں آپ کے پاس حیدر صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات ہو رہی ہے، ہم نے فوزی وہاب صاحبہ سے سنا، ہم نے اور بھی کراچی سے بھی ہمیں یہ خبر ملی، آپ کے ایم کیو ایم کے ہماری لیڈر سے بھی بات ہوئی. تو آپ یا کیا کہیں گے کہ کچھ بات مثبت طرف بڑھ رہی ہے دونوں پارٹیز کے درمیان؟ دیکھیے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہیں ہے. دوسری بات، میں کیونکہ فوزی ابھی بھی نے کہا ہے تو میں اس کو جواب ضرور دوں گا کہ ہم نے کبھی کوئی اشتعال انگیز زبان اپنے کولیشن پارٹنرز کے لیے استعمال نہیں کی تھی اور یہ ایک یونیلیٹرل سلسلہ ہے جو کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا اور آخر میں تو 6 محرم کو ہوا اور ہم نے کہا کہ ہم 10 محرم کے بعد اس کا جواب دینے کے بجائے ہم صدر اور وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے اور وہاں بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ حکومت نے ہم سے 10 روز کا وقت مانگا. آصف علی زرداری صاحب کراچی میں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ان ایشوز کو میں پرسنلی دیکھوں گا اور 10 روز کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے. کوئی ایسا کانفیڈنس بلڈنگ میجر نہ ہم نے پروپوز کیا ہے، ہم نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ جو ہماری شکایات ہیں، جو ہمارے ایشوز ہیں ان کا ازالہ کریں اور انہوں نے کہا کہ 10 روز بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں، ویل گیٹ بیک ٹو یو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. آج ہمارے وزراء 4 صرف اور صرف 19ویں ترمیم کی جو دستخط تھی، کیونکہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے وزراء وہاں پر موجود تھے، ہماری ریپرزنٹیشن تھی، انہوں نے دستخط کی اور واپس آ گئے. لیکن گورنر کی اور چیف منسٹر کی تو ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے، ہمیں تو یہی معلوم ہے. دیکھیے وہ تو متواتر ہو رہی ہیں، مطلب آج ہی پر کیوں مجہول ہے وہ تو متواتر ہو رہی ہیں. رحمان ملک صاحب بھی مل رہے ہیں اور گورنر صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، آج گورنر صاحب کی چیف منسٹر صاحب سے بھی ملاقات. تو یہ تو تواتر کے ساتھ سلسلہ جاری ہے. تو سلسلہ جاری ہے تو کچھ نتائج بھی نکل رہے ہیں ساتھ ساتھ، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. ہمیں تو 10 روز کا بتایا گیا کہ آپ 10 روز ویٹ کریں. وی آر ویٹنگ فار دوز 10 days کہ وہ مکمل ہوتے ہیں. تو دیکھیے اگر کوئی کمپوزٹ صورت سامنے آتی ہے تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے. ہمیں چھپنے کی
ना बताने की, डरने की, झिझकने की कोई जरूरत है नहीं। अगर हमने अनाउंस किया था कि हमारे वफाकी वज़रा कैबिनेट से रिजाइन कर रहे हैं तो हमने बबांगे दोहल किया था। छुपने और डरने की तो बात नहीं जो है होगी। वो काफी चीजें बबांगे दोहल करने की आदी है। जी हाँ, बहुत करती है बबांगे दोहल, ये तो कोई इसमें सवाल ही नहीं। मैं हैदर साहब ये पूछना चाहूंगी, आपने कहा बबांगे दोहल आप बहुत सारे फैसले करते भी हैं, दरमियानी रास्ता तो हमेशा आप रखते हैं, इस चीज को आप माने। आपके गवर्नर साहब जब इस्तीफा देते हैं फैक्स के जरिए भिजवा दें, खुद ईवान सदर आ जाते हैं इस्तीफा देने के लिए, तो इसका मतलब वो बीच का रास्ता रख रहे हैं कि उनको मना लिया जाएगा। यहाँ से आपने कैबिनेट से इस्तीफे दिए तो फिर आपने कहा हुकूमत का बेंचों पे बैठेंगे, अपोजिशन बेंचेस पे नहीं बैठेंगे। दरमियानी रास्ता तो आप भी रखते हैं ना कि वापसी का रास्ता मौजूद है, बहरहाल किसी तरीके से वापस आ जाए। इस चीज को अगर इस पर्सपेक्टिव में ले लें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा कि हमेशा एमक्यूएम ये समझती है कि एक सूरत हाल ऐसी आ जाती है हमारे फैसलों में जहां पर मुल्क के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के डिरेलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला करें और हम ये कह देते कि हम बैक वक्त न सिर्फ वफाकी काबीना से बाहर आ रहे हैं बल्कि हम ऑपोजिशन में भी बैठेंगे और हम सिंध के वजारतों से भी इस्तीफे देंगे और कंप्लीटली ऑपोजिशन में आएंगे, तो इस बात का एहतमाल बढ़ता कि मुल्क में एक पॉलिटिकल क्योस होता, अभी सिस्टम डिरेलमेंट के चांसेस बढ़ते और ऐसी तमाम चीजें हो सकती थी जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होती। हम पाकिस्तान की एक मुस्तनद सियासी जमात है और हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारे फैसले सिस्टम पे असरअंदाज हो तो इस हद तक हो कि चीजें बेहतर हो सकें, बजाय इसके कि पूरा सिस्टम डिरेल हो जाए। जी हाँ, ये बात ठीक है, आप अपनी जगह बात दुरुस्त कह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि आज कुछ जो खबर है वो ये है, जो बिजनेस हुई है उनके दरमियान, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब के दरमियान लियारी एक्सप्रेस पे, वो मेरा ख्याल है एक पॉजिटिव चीज है और उसको अगर एक्नॉलेज किया जाए तो अच्छा है कि बात आगे बढ़ रही है। बहरहाल इस पॉइंट पे नाज़रीन हम एक ब्रेक लेते हैं।